آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے امپورٹنس آف انٹرپرینیورشپ پر۔ انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے؟ انٹرپرینیورشپ ٹیچس کریٹو تھنکنگ، پرابلم سالونگ اینڈ انڈیپینڈنس۔ اٹ امپاورز انڈیویجولس ٹو اچیو پرسنل سکسیس اینڈ فائنینشیل فریڈم۔ Society benefits through job creation and improved services. On a global scale, entrepreneurship drives innovation and economic development. تو بیسیکلی انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ انٹرپرینورشپ ایک ایسی اسکل ہے جو لوگوں کو کریٹیو بناتی ہے، پرابلم سالونگ کرنا سکھاتی ہے اور اپنے گولز اچیو کرنے کا کانفیڈنس بھی دیتی ہے۔ تو جب بھی کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی بیکری ہو، چاہے وہ ایک آن لائن سروسز ہوں یا کچھ بھی ایسا جو ڈفرینٹ بزنس ہو، تو اٹ گیوز اے سینس آف آنرشپ اینڈ پرائڈ۔ یہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سورس ہے جو آپ کو موٹیویشن بھی دیتا ہے، جو آپ میں پرائڈ فیلنگ بھی لے کر آتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں انٹرپرینورشپ کے کون کون سے بینیفٹس پر آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اچیومنٹ آف انٹرپرینیورل گول۔ Entrepreneur transforms personal dreams and ideas into real businesses, builds confidence by achieving goals like launching a product or earning independently, motivates others to take initiative and pursue their goals, creates a sense of pride and purpose in entrepreneur's life۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اپنا کوئی بزنس شروع کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہو، لیکن وہ جب ایک اپنی کسی آئیڈیا کو ریئل بزنس میں کنورٹ کرتا ہے تو اسے ایک یونیک سی خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور یہ جو سیٹسفیکشن ہے یہ اکنامک بینیفٹس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پرسنل گرومنگ ہے، اس کی جو پرسنل لائف ہے، اس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ اچیومنٹ اس کو جو ہے وہ اپنے سرکل میں امپورٹنٹ بنا دیتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ کام میں نے شروع کیا تھا اور آج دیکھیں اس کام سے مجھے کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اچیومنٹ آف پرسنل انٹرپرینیورل گولز جو ہیں، پرسنل سیٹسفیکشن کا سورس بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر دوسری چیز جو ہے دیٹ از اکنامک گروتھ۔ اکنامک گروتھ increases the country's GDP through business activity and production, expands markets by introducing new goods and services, attracts foreign investment and international clients, strengthens the financial health of the nation overall۔ تو اکنامک گروتھ اوبویسلی جب کوئی بزنس ہوگا، بزنس اسٹیبلش ہوگا تو اس سے اکنامک گروتھ تو ہوگی، اس سے نیشنل انکم بھی انکریز ہوگی۔ اگر وہ بزنس ایسا ہے کہ وہاں آپ فورن کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں تو وہاں سے فورن ریزروز کی صورت میں ملک میں پیسہ آئے گا، اسی طرح مارکیٹس تک ایکسیس ہوگی، اور جو فارنرز ہیں وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے، اگر ان کو آپ کا آئیڈیا اچھا لگے گا تو وہ انویسٹمنٹ بھی آپ پر کریں گے۔ تو اوورآل اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکانومی گرو کرتی ہے۔ تو اکنامک گروتھ جو ہے وہ بزنس کا ایک بہت ہی سمجھنے کے آبویس سا اس کا بینیفٹ ہے۔ تو ہر انٹرپرینیورشپ جب ایک سکسیزفل بزنس میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اکنامک گروتھ کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر اب جب بزنس گروتھ ہوگی تو اس بزنس گروتھ میں جاب کریشن تو ہوگی ہی۔ تو جاب کریشن میں کیا ہے کہ اسمال اینڈ لارج بزنس ہائر پیپل فار ڈفرینٹ رولز، ریڈیوسز انمپلائمنٹ بائی آفرنگ نیو ورک اپرچونیٹیز، improves living standards through steady income for employees, builds a stronger, more skilled workforce over time۔ ہر نیا بزنس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک ملک شیک اسٹال ہی لگا لے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو ایک ہیلپر چاہیے، اس کو ایک آرڈر ٹیکر چاہیے، اس کو ایک سروس بوائے چاہیے۔ تو اسی طرح جیسے جیسے بزنس گرو کرتا جائے گا تو ان لوگوں کی ضرورت اس کو بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح ہر طرح کے بزنس میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت پڑتی رہے گی، جاب کریشن ہوتی رہے گی۔ یہ جاب کریشن جو ہے یہ انکم اوورآل نیشنل انکم میں انکریمنٹ لائے گی، نیشنل انکم بڑھے گی تو اکنامک گروتھ ہوگی۔ تو پھر وہی بات کہ انٹرپرینیورشپ اور بزنس جو ہیں وہ اکنامک گروتھ بھی کرتے ہیں اور جاب کریشن بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انوویشن brings new ideas and creative solutions to real world problems, improves everyday life through useful inventions, encourages continuous improvement and modernization, can scale from local startups to
گلوبل برانڈس. انٹرپرینورس ہوتے ہی وہ ہیں جو کسی بھی بزنس کو نئے طریقے سے کرتے ہیں، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ انوویشن لے کر آتے ہیں. اور یہ جو انوویشن لانے کا پروسیس ہے، یہ انٹرپرینورشپ کا سمجھ لیں کہ اس کی مین تھیم ہی انٹرپرینورشپ کی انوویشن ہے. اور اس انوویشن کے ذریعے پرابلم سالونگ بھی ہو سکتی ہے. اس انوویشن کے ذریعے کچھ ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے مارکیٹ میں کبھی نہ ہوا ہو. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اوبر اور کریم جو ہے اس کی بیسٹ ایگزامپلز ہیں. کسی نے سوچا کہ رائڈس کو ایپ کے تھرو بھی بک کیا جا سکتا ہے، اور ٹرانسپورٹ انڈسٹری اس ایک آئیڈیا سے ہی چینج ہوگی. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ نے آن لائن ٹیوٹر ایپ بنائی، اور اس سے کیا ہوا کہ وہ ایک خان اکیڈمی ایک بہت بڑا برانڈ بن گئی. تو انوویشن جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کا پارٹ اینڈ پارسل بھی ہے، اور انوویشن اوور آل نہ صرف اس انٹرپرینور کے لیے بلکہ اوور آل سوسائٹی کے لیے بھی انوویشن جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بن جاتی ہے، اور لوگ اس انٹرپرینور کو دیکھ کر اس سے موٹیویٹ ہو کر پھر نئے آئیڈیاز پر کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. امپرووڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ provides better access to education, health and technology, increases comfort and convenience in daily life, helps people in remote or poor areas receive services, expands opportunities for learning and personal development. جب انٹرپرینورس نئے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتے، وہ سوسائٹی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ سوسائٹی کا لائف سٹائل بھی چینج کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آن لائن گروسری ڈیلیوری سروسز نے ان لوگوں کی زندگی بھی آسان کر دی جو مارکیٹ نہیں آ سکتے تھے. اسی طرح آن لائن لرننگ ایپس ہیں. اسی طرح اور جتنے بھی آن لائن اس وقت ماڈلز کام کر رہے ہیں بزنس کے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے انٹرپرینورس کو، اپنے انیشیٹرس کو بینیفٹ دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی انہوں نے بہت زیادہ بینیفٹ دیا. تو لائف جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں ان میں بہت زیادہ امپرومنٹ ہوتی ہے انٹرپرینورشپ کی وجہ سے. ویلتھ کریشن، ہاں جی، تو ویلتھ کریشن کیا ہوتا ہے کہ انٹرپرینورس ارن پروفٹ اینڈ گرو دیئر پرسنل ویلتھ. ری انویسٹنگ پروفٹس بوسٹ بزنس اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی، انکریزز گورنمنٹ ریونیو تھرو ٹیکسز، سپورٹ فیملیز اینڈ فیوچر جنریشنز فائنینشلی. تو جب انٹرپرینورشپ ہوگی، بزنس ہوگا، بزنس سے ویلتھ کریشن ہوگی، اور وہ ویلتھ جو ہے وہ پروفٹ جب انٹرپرینور کو جائے گا تو انٹرپرینور کی پرسنل ویلتھ میں انکریز آئے گا. اسی پروفٹ کو انٹرپرینور ری انویسٹ کرے گا، اکنامک ایکٹیویٹیز انکریز ہوں گی. جب یہ اکنامک ایکٹیویٹیز انکریز ہوں گی تو جو گورنمنٹ ریونیوز ہے ٹیکسز کی صورت میں وہ انکریز ہوگا، اور اس بزنس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اس بزنس کے ساتھ جو لوگ انوالو ہیں، ان کی فیملیز، ان کو فائنینشیل سپورٹ ہوگی. تو یہ سارا کچھ ایک سرکل بن جائے گا، اور یہ سرکل جو ہے الٹیمیٹلی اکنامک پراسپیرٹی کی طرف، اکنامک گروتھ کی طرف اور ہائر نیشنل انکم کی طرف ہمیں لے کر جائے گا. اس کے بعد پھر کمیونٹی ڈیولپمنٹ پر ہم بات کرتے ہیں. جی، انٹرپرینورس فنڈ لوکل پروجیکٹس لائک اسکولز اور کلینکس، کریٹ ٹریننگ سینٹرز ٹو اپ اسکل لوکل یوتھ، سپورٹ انڈر privileged groups through donations or services, strengthen community bonds and promote balanced growth. جو سکسیزفل انٹرپرینورز ہوتے ہیں وہ اکثر اپنی کمیونٹیز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کبھی ٹیوشن سینٹرز کھولتے ہیں، کبھی چیریٹی ایونٹس ہوسٹ کرتے ہیں، کبھی کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو ڈونیشنز دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ امپروو ہوتی ہے، اوور آل کمیونٹی ڈیولپ کرتی ہے، انوائرمنٹ بہتر ہوتی ہے. سم ٹائمز وہ کسی کوئی انٹرپرینورز جو ہیں وہ کسی جگہ پر جہاں اگر اسکول کی ضرورت ہے تو وہاں پر اسکول بنانے میں ہیلپ کریں گے، ڈسپنسری بنانے میں ہیلپ کریں گے، یا اسی طرح کی اور جو انیشیٹیوز ہیں وہ لیں گے، یا جو لوگ یہ انیشیٹیوز لے رہے ہیں ان کو ہیلپ کریں گے. تو اس سب سے انٹرپرینورز جو ہیں وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس کے بعد کمپٹیٹیو مارکیٹس، کمپٹیشن pushes business to improve quality and service, price become more affordable for customers, consumers get more choices in the market, drives innovation and customer satisfaction. جب زیادہ لوگ اپنے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ میں کمپٹیشن بڑھتا ہے، اور یہ کمپٹیشن ہمیشہ اگر اس کو پازیٹیو لیا جائے تو یہ کمپٹیشن بہت ہی ہیلدی اگر ہو تو یہ اکنامک گروتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اس کمپٹیشن کی وجہ سے نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں، اس کمپٹیشن کی وجہ سے پروڈکٹس کی کوالٹیز بہتر ہوتی ہیں، سروسز بہتر ہوتی ہے،
پروڈکٹس کی پرائسنگ ایون بہتر ہوتی ہے. آج ہم جو کچھ بھی اس وقت ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس کمپٹیشن کا ہے. آپ موبائلس میں ہی دیکھ لیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ منتھس کے بعد جو ہے کمپنیز نئے ماڈل لانچ کر دیتی ہیں اور ان موبائلز میں نئے فیچرز ہوتے ہیں. اب یہ جو نئے فیچرز آتے ہیں تو یہ ایک دم سے تو نہیں آتے. ان فیچرز کے ایڈ ہونے تک اس سے پہلے بہت زیادہ کام ہوا ہوتا ہے، ان پر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اپنے کمپیٹیٹرز سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو ایک کمپنی اپنے موبائل میں فیچرز ایڈ کرے گی تو دوسری کمپنی ان فیچرز کو دیکھتے ہوئے ان سے بہتر فیچرز ایڈ کرنے کے لیے کام کرے گی. تو اس طریقے سے اوور آل مارکیٹ میں کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ کمپٹیشن جو ہے یہ بہتر سے بہتر پروڈکٹ کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اس سے کنزیومر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کنزیومر کو ورائٹی آف پروڈکٹس اس کو اویلیبل ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پرائسز میں بھی اس کو بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے. Adaptation to change. Entrepreneurs respond quickly to market shifts and crises, use technology and trends to stay relevant, maintain business flows in tough times like during COVID-19, stay connected with changing consumer needs. یہ جو اڈاپٹیشن ٹو چینج ہے یہ کسی بھی بزنس کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے ارد گرد بھی ایسے دیکھتے ہوں گے، بہت سارے بزنس دیکھتے ہوں گے جو بہت اچھے شروع ہوئے، بہت اچھا بزنس ہوا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ بزنس ڈاؤن ہو گئے یا وہ بزنس شٹ ڈاؤن ہو گئے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اور ریزنز کے ساتھ ساتھ اس کی یقیناً ایک ریزن یہ ہوگی کہ اس بزنس آنر نے اپنے بزنس ماڈل کو اپڈیٹ نہیں کیا ہوگا، اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ہوگا. تو اڈاپٹیشن ٹو چینج جو ہے یہ انٹرپرینیورس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جو نارمل بزنس مین ہوگا، جو ریگولر روٹین بزنس کر رہا ہے، وہ وہی بزنس کرے گا جو اپنے باپ دادا کے زمانے سے اگر کسی نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے تو اسی دکان پر ہی بیٹھا رہے گا. لیکن جو انٹرپرینیور ہوگا وہ جب بزنس سٹارٹ کرے گا تب بھی نئے آئیڈیا کے ساتھ سٹارٹ کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اس نئے آئیڈیا کو لے کر نہیں بیٹھا رہے گا، بلکہ وہ اپنے بزنس میں مسلسل نئی چیزیں ایڈ کرتا رہے گا، مسلسل انوویشن ایک کنٹینیوس پروسیس کی طرح اس میں ایڈ کرتا رہے گا. اور یہی جو اڈاپٹیشن ٹو چینج ہے، یہ جو اس کی نیچر ہے، یہ اس کے بزنس کو ہمیشہ ریلیونٹ رکھے گی، اس کو ہمیشہ مارکیٹ میں ان رکھے گی. تو آپ دیکھیں کہ اس کی سب سے جو کامن اگزامپل ہے ہم کووڈ کے سیزن میں دیکھتے ہیں. کووڈ میں بہت سے بزنس جو پہلے بہت اچھے بزنس رن ہو رہے تھے، لیکن کووڈ میں وہ بزنس فلاپ ہو گئے، وہ بزنس ڈاؤن ہو گئے. لیکن انہی جیسے بہت سے بزنسز جو ہیں وہ کووڈ میں پہلے سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کرنے لگے. آپ نے نوٹ کی ہوگی بات. اور اس کی ریزن کیا تھی کہ وہ جو بزنس آنرز تھے وہ انٹرپرینیورل مائنڈ رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے بزنس کو کووڈ-19 کی جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی، جو ایٹماسفیئر ڈیولپ ہو گئی تھی، جو اس کی ریکوائرمنٹس تھیں، اس کے مطابق انہوں نے اپنے بزنس کو فلیکسیبلی اس میں ڈھال لیا، کنورٹ کر لیا. اور اس سے کیا ہوا کہ وہ سروائیو کیا انہوں نے، اور وہ مارکیٹ میں ریلیونٹ رہے. تو اڈاپٹیشن ٹو چینج جو ہے یہ مینٹیلٹی ڈیولپ کر دیتی ہے انسان میں کہ وہ آنے والی وقت کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کر سکے، اور یہ چیز انٹرپرینورشپ کی انسان کو سکھاتی ہے. اس کے بعد رول ماڈل. سکسیزفل انٹرپرینورس انسپائرڈ یوتھ اینڈ پیئرس، شیئر ریئل اسٹوریز آف اسٹرگل، رسک اینڈ سکسیس، show the power of hard work, creativity and persistence, encourage others to take the first step toward entrepreneurship. تو رول ماڈل، جو بھی انٹرپرینور سکسیزفل ہو جائے گا آبویسلی وہ رول ماڈل تو بن جائے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے، اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور اس جیسا بننے کے لیے پھر پازیٹیو ایفرٹس ہوں گی، اور یہ پازیٹیو ایفرٹس جو ہیں وہ پھر بہت سے اور لوگوں کو بھی کامیاب کر دیں گی. لازمی نہیں کہ وہ اس انٹرپرینور جس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں بالکل ویسا ہی وہ بن جائیں، لیکن ویسا بننے کی ایفرٹ کرتے ہوئے وہ کسی اور طرح کے زیادہ سکسیزفل انٹرپرینورس بن سکتے ہیں. تو انٹرپرینورس جو ہیں وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں، وہ سوسائٹی کے لیے، وہ دنیا کے لیے، وہ نیشنز کے لیے انسپائرنگ جو ہے وہ فورس بن جاتے ہیں. اور یہ جو انسپریشن ہوتی ہے، یہ جو موٹیویشنل فورس ان کے رول ماڈل بننے کی ہوتی ہے، یہ بہت سے اور لوگوں کو سکسیزفل بنا دیتی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوشل اپلفٹ
reduces poverty by creating income sources in poor areas, empowers women and marginalized groups, promotes dignity and self-reliance, leads to a more equal and progressive society. انٹرپرینورشپ سوسائٹی میں ہمیشہ پازیٹیو چینج لانے کا ذریعہ بنتے ہیں. جب لوگ لو انکم ایریاز میں چھوٹی چھوٹی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ٹیلرنگ، کیٹرنگ یا اور اس طرح کے شاپس، وہ نہ صرف اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے ایسے کام انٹرپرینورس کرتے ہیں جن سے سوسائٹی اپلفٹ ہوتی ہے. تو آج کی پہ ہم نے بات کی کہ انٹرپرینورشپ کے کیا بینیفٹس ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے. بیسکلی جو اس کے بینیفٹس ہیں وہی اس کی امپورٹنس کی ریزن ہے. تو انٹرپرینورشپ از اے پاورفل ٹول فار پرسنل اینڈ نیشنل گروتھ. اٹ برنگز اکنامک اسٹرینتھ، انوویشن اینڈ سوشل پروگریس، encourages individuals to dream big and take initiative. Everyone benefits, individuals, communities and the entire world. تو اوورآل انٹرپرینورشپ صرف ایک بزنس آئیڈیا لانچ کرنا نہیں ہے بلکہ اٹ از اے موومنٹ آف گروتھ، امپروومنٹ اینڈ امپاورمنٹ. یہ انڈیویجولس کو سیلف میڈ بناتا ہے، اکانومی کو اسٹرانگ کرتا ہے، سوسائٹی میں پروگریس لاتا ہے، اور ہر چھوٹی ایفرٹ، چاہے وہ ایک آن لائن آرٹ پیج ہو یا ایک فوڈ سٹال ہو، ایک بندہ ڈفرینٹ طریقے سے جب کام کرے گا تو وہ ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. اس لیے انٹرپرینورشپ کو سمجھنا اور پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی فار یوتھ اینڈ ڈیولپنگ کمیونٹیز. انٹرپرینورشپ ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکتا ہے.